تین چیزیں میت کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں. اہلو ہو، رشتہ دار بھی جائیں گے، وہ لوگ بھی حتیٰ کہ جائیں گے جو تمہیں دنیا میں برداشت نہیں کیا کرتے تھے. اس دن لوگوں سے منہ چھپانے کے لیے، تانوں سے بچنے کے لیے دشمن بھی تیرے ساتھ جائے گا کہ آج تو مر گیا ہے، لیکن دل ہی دل میں خوش بھی ہوتا ہوگا کہ اس سے جان چھوٹ گئی، لیکن جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ مالہ، تیرا مال بھی جا رہا ہوگا. تیری متحدی میں کام کرنے والے بھی سکورنگ کرنے کے لیے جائیں گے. نہ گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر تیری کوئی گاڑی ہے، اس وقت غلام ساتھ جاتے تھے اور گھوڑے اور خچر ساتھ جاتے تھے سوار ہو کے، اور ساتھ تیرا عمل بھی جائے گا. لیکن کچھ ہی وقت گزرے گا، کوئی زیادہ وقت نہیں گزرے گا. آخر 4 تکبیریں پڑھ کے جنازہ پڑھا دیا جائے گا. سب لوگ فارغ، اہل و عیال بھی واپس، یہ 4 پہیے گاڑیاں بھی واپس خالی آئیں گی. کوئی وہاں نہ آپ کا غلام رکے گا، نہ آپ کی چاہت کرنے والا رکے گا، نہ آپ کو اپنے سر پہ دنیا میں بٹھانے والا اور جس کو تم ہاتھوں پہ اٹھائے پھرتے ہو، آج کوئی بھی وہاں نہیں رکے گا. سب مٹی ڈالیں گے اور اپنے ہاتھوں کو جھاڑیں گے، بلکہ بار بار دیکھیں گے ہاتھ گندے تو نہیں ہو گئے، اپنے لباس کو جھاڑیں گے، واپس آ جائیں گے. تیرے ساتھ رہے گا تو تیرا وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، تیرا عمل باقی رہے گا. ادھر بند کوٹری میں تم گئے، بڑے بڑے کھلے ولاز میں رہنے والے سن لے، وہ بند کوٹری میں جب تم گئے، اگر ایمان والے ہوگے تو فرشتے سوال کریں گے من ربک ما دینک ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم. رب کے بارے میں سوال، اللہ کے نبی کے بارے میں سوال، تیرے دین کے بارے میں سوال. اگر تو دیندار ہوا تم جواب دو گے، اچھا جواب، صحیح جواب، فرشتے خوش بھی ہوں گے. اور فرشتے جب آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، بال ان کے بکھرے ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کی آنکھیں جو ہیں اللہ ذوالجلال نے نیلی بنائی ہیں، اور زمین کو اکھاڑتے ہوئے دہشت و وحشت پیدا کرتے ہوئے آتے ہیں، اور آتے ہی بٹھا لیتے ہیں چودھری کو بھی، غلام کو بھی، بچے کو بھی جو بالغ ہے، بوڑھے کو بھی، اور کڑیل جوان کو بھی. بتاؤ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر رب کو دنیا میں پہچانا ہوا، اس کے سامنے سجدہ کیا ہوا، اس کی بات مانی ہوئی، تو یہ زبان بول کے کہے گی ربی اللہ. نہ اس میں رٹا لگانے کی ضرورت، نہ اس میں سوچنا کہ میں ہر وقت یہ اپنے سامنے لکھ کے رکھ لوں. عمل ہوگا، توحید پہ کار بند ہوں گے، شرک سے بچا ہوگا، شرکیات سے پرہیز کیا ہوگا، صحیح جواب ہوگا. 3 سوالوں کے جواب دو گے مسلمانوں، آسمان سے آواز آئے گی ان صدق عبدی، میرے فرشتوں، میرے بندے نے سچ بولا ہے، سچ بولا ہے اس نے. افرشوا له فراش الجنہ، اس کے چاہنے والے کہاں چلے گئے؟ اس کو مٹی پہ ہی لٹا کے چلے گئے. سنت بھی یہ ہے کہ قبر میں کوئی چیز نہ بچھائی جائے، اس کو مٹی پہ ہی لٹا کے چلے گئے. میرے فرشتوں نہیں، باقی کام پھر ہوگا. جنتی بچھونے فوراً اس کے نیچے بچھا دو. البسوہ لباس الجنہ، یہ تو بہت مہنگا کپڑا پہنتا تھا، اللہ نے اس کو دیا تھا، اور اللہ ذوالجلال کی نعمتوں کا اظہار کرتا تھا. نہیں، یہ 3 کپڑے جس میں سلائی بھی نہیں ہوئی، یہ چھوڑ کے چلے گئے. البسوہ لباس الجنہ، اس کو جنتی لباس پہنا دو. ابھی جنت تو نہیں آئی، لیکن وعدے یہاں سے ہی پورے شروع ہو جائیں گے، پورے ہونے شروع ہو جائیں گے. اللہ فرمائیں گے یہ بند کوٹری میں آ گیا، بڑے کھلے گھر میں تھا. فَيُفْتَحُ لَهُ قَبْرُ، اور اس کی قبر کو کھولا جائے گا. مُدَّ بَصَرِ، جہاں تک اس کی نظر جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، بندہ مومن کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے. فَيَأْتِيهِ مِن رَّوْحِهَا،
जन्नत की खुशबुएं आनी शुरू हो जाती हैं। ये था मोमिन का हाल। और मोमिन जो है, जब उससे हिसाब लेने की बात होती है, वो कहते रुक जाओ। उसको दिखाया जाता है कि सूरज गुरूब होने वाला है, कहते रुको, मेरी असर की नमाज रहती है, मैं नमाज पढ़ लूं। लेकिन कहेगा वो जो नमाजें पढ़ता है, एक वो होगा जो काफिर है, एक वो होगा जो अकीदे का मुनाफिक है, और एक वो होगा जो शक करने वाला, दीन में शुबहात और यकीन ना करने वाला। जब उससे सवाल किया जाएगा तो कहने वाला कहेगा फरिश्ता मर रब्बुक, बताओ तेरा रब कौन सा है? ये कब्रों पे सजदे करने वाला, ये अल्लाह जुल जलाल के मुकाबले में किसी और की इबादत करने वाला, ये किसी और के साथ अल्लाह जुल जलाल की मोहब्बत जो अल्लाह जुल जलाल के साथ करनी है किसी और से करने वाला। ये कहेगा हाँ ला अदरी, मैं नहीं जानता, हाँ ला अदरी, वकअन्नहु यतज़क्करु शैअन वलम यद्दकिर, हाँ से क्या मुराद है? जो हदीस के अल्फाज है। सोचेगा ये लफ्ज तो सुना था, ये तो तकरीरों में भी लोग कहते थे अल्लाह है और अल्लाह जुल जलाली राज़िक है, वही मालिक है, वही इबादत के लायक है, लेकिन याद नहीं आएगा। फिर पूछा जाएगा माज़ा तक़ूलु फ़ी हाज़ा अर्रजुल अल्लज़ी बुइस फ़ीकुम, पैगंबर के बारे में तुम्हारे नजरियात क्या हैं? तुम क्या जानते हो? जिसने सुन्नत को इख्तियार किया नहीं होगा, जिसने सारी जिंदगी बिदअत को सीने से लगाए रखा, जिसने अपने बड़े को, जिसने अपने सीने से निकलने वाली एक बात को ही नबूवत का दर्जा दे दिया कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है, वो कैसे कहेगा कि मैंने अल्लाह के रसूल को अपना पैगंबर माना है? मैं दीनू का, तेरा दीन क्या है? जिसने कुरान पढ़ा होगा, हदीस पढ़ी होगी, दीन का कानून और आइन और दस्तूर उसे समझ आएगा, उसके मुताबिक वो जवाब दे सकेगा मोमिन। लेकिन मुनाफिक जो है, काफिर जो है और शक करने वाला जो सोचता है लगता नहीं है कि दीनदारों का कुछ बन सकेगा, लगता नहीं है कि नमाज पढ़ने वालों की कोई काम आ सकेगी, ऐसे शख्स कब्र में जवाब नहीं दे पाएंगे। और दोनों हस्तियां आपके सामने हैं। एक मोमिन है जिसको फरिश्ते कहेंगे इतना तो बता दो, तुम्हें जवाब कैसे आए? ये बंदा मोमिन वहां भी कहेगा क़रअतुल कुरान, मैंने कुरान पढ़ा, व अमिलतु बिमा फी, मैंने उस पे अमल किया। और दूसरी रिवायतों के अल्फाज है व सद्दक़तु बि, मैंने कुरान की हर बात को सच्चा मान लिया, जो उसके अल्लाह के प्यारे महबूब ने बात की मैंने उसे सच्चा मान लिया। उस वक्त फिर कहता है, जब उसे जन्नत में उसका घर दिखा दिया जाता है, कहता है रुको, रब्बी अक़िमिस्साअ, रब्बी अक़िमिस्साअ, अल्लाह जल्दी से क़यामत को कायम कीजिए, हत्ता अर्जिअ इला अहली, क्यों? मैं जल्दी वापस जाऊं अपने अहलो याल की तरफ, जाके बताऊं देखो नेक अमल का मुझे बदला कितना अच्छा मिला। अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं नम के नौमतिल उरूस, सो जाओ, उस वक्त तक सो जाओ जब तक क़यामत नहीं आ जाती, और ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है, कोई उसे उठाने वाला नहीं होता। इसके मुकाबले में काफिर है और अकीदे का मुनाफिक है, अविल मुर्ताब, और दीन में शक करने वाला। जब तीनों सवालों के जवाब एक ही होता है, हा ला अदरी, मुझे इल्म नहीं है। खुद फरिश्ते कहते हैं ला दरैता वला तलैता, न तूने कुरान पढ़ा न दीन को समझा, तुझे कैसे जवाब आते? फयुद्रबु बिमतारिक़ मिन हदीद दर्ब बैन उज़ुनई, दो कानों के दरमियान एक गुर्ज उठाते हैं फरिश्ते, जो उसके दो कानों के दरमियान मारते हैं। ये इतना बड़ा हथौड़ा है, पूरी कायनात मिलके उसको उठा नहीं सकती। अगर किसी पहाड़ पे मार दिया जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा और मट्टी बन जाए। और ये इसी तरह इस पे अजाब शुरू हो जाते हैं और अल्लाह जुल जलाल के फरिश्ते मुसल्लत कर दिए जाते हैं अजाब देने के लिए। हदीस के अल्फाज है कि माओ की नाफरमानी भी हराम है। मुर्दार नहीं खाएंगे क्योंकि लोग कहेंगे हराम खा रहा, लेकिन माओ को मार के घरों से निकाल दें। अल्लाह की कसम, जब कोई बूढ़ी माँ कहीं नजर आती है कि वो इस परेशानी में मांग रही होती है, आपका दिल कैसे बांधता है कि उसको देख के चुप करके गुजर जाओ। ये कौन सी माँ है
جس نے بچوں کی کیسے پرورش کی ہوگی، اور پتہ نہیں کتنا کتنا بڑا کوئی افسر ہوگا، ماں باہر رل رہی ہے، کیا زندگی ہے۔ حرم علیکم حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی بھی اللہ نے حرام قرار دی۔ بریدہ روایت کرتے ہیں ایک شخص کندھے پہ اٹھا کے حج کرواتا ہے اپنی ماں کو، اور آ کے اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے رسول نے 2 جواب دیے تھے۔ فرمایا وَلَوْ كَقُلَامَةِ ظُفُرٍ، یہ ناخن بڑھ جاتا ہے نا تم اتنا ناخن کاٹ دیتے۔ کہا تم کہہ رہے ہو نا کہ ماں کا حق ادا کر دیا ہے، تم نے اس ناخن جتنا بھی حق ادا نہیں کیا۔ وَلَوْ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے تم کہتے ہو نا ماں کا حق ادا ہی کر دیا ہے، تم نے تو ایک تکلیف کا بدلہ نہیں دیا جو تکلیفیں اسے اٹھانی پڑی تیری وجہ سے۔ آج یہ مسئلہ ختم ہو گیا، آج شکایتیں کیا آتی، بس جی ماں بہت تنگ کرتی، یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میری بیوی میری ماں کو تنگ کرتی، یہ کبھی شکایت نہیں آئی۔ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی جوانی بھی، اپنی خواہشیں بھی اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اولاد کو پالا ہوتا ہے کہ وہ پڑھ جائیں، کوئی چیز بن جائیں، خوش رہیں، ان کو آسانی ملے۔ جو ہی اس اولاد کے دماغ میں خناس آتا ہے تو سب سے پہلے والدین کے دشمن بنتے ہیں۔ اگر خنزیر حرام ہے تو حرم علیکم حقوق الامہات، تو ماؤں کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے۔ اب سوچیں گے نافرمانی کیا ہے؟ میں صرف عبداللہ ابن عباس کی ایک بات پیش کر دیتا ہوں، باقی باتیں خود سمجھ آ جائیں گی۔ کسی نے پوچھا کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تو بہت لمبی چیز ہے، کیسے بتاؤں، لیکن ایک میں نشانی بتا دیتا ہوں۔ لو ان الولد وقف بجانب والدہ، اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، غور کیجیے، کھڑا ہو گیا، پھر ثم نفض ثوبہ، پھر اپنے کپڑے کو اس نے جھاڑا ہے، فطار الغبار علیہ، اور کپڑا جھاڑنے سے غبار اڑ کے باپ پہ پڑ گیا ہے، کتب عند اللہ عاقا، یہ شخص اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جائے۔ علم و دانش کی گتھیاں سلجھانے کے لیے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، نہ جانے کیا پڑھ کے آتے ہیں۔ جس شخص کو والدین کا احترام نہیں، اس سے بڑا دنیا میں کوئی جاہل نہیں، کوئی اجڑ نہیں۔ یہ ہے وہ دین کے مسائل جن سے نابلد زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے، اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، چاہو تو اسے ضائع کر لو، چاہو تو اس کی حفاظت کر لو۔ حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی یہ حرام ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ والد بھی ہے اور والدہ، ان دونوں میں سے کس کے ساتھ نیکی زیادہ کی جائے، کس کی بات مانی جائے۔ گھروں میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، باپ کہتا ہے میں باپ ہوں، ماں کہتی میں ماں ہوں، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، صحیح بخاری کی روایت 5971، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ قال امک، آپ کی والدہ گرامی۔ قلت ثم من، پھر کون؟ قال امک، آپ کی والدہ گرامی۔ قلت ثم من، پھر کون؟ قال امک، تمہاری والدہ گرامی۔ قلت ثم من، قال ابوک۔ 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا اور 4تھی مرتبہ والد کا تذکرہ کیا۔ آپ نے صحیح الجامع کی روایت بھی سنی ہوگی 1924، اور سلسلہ صحیحہ کی بھی روایت ہے 1666۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، اللہ ذو الجلال ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا 3 مرتبہ وصیت کرتے ہیں۔ ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، پھر فرمایا ان اللہ یوصیکم بآبائکم، پھر اللہ اس بات کا بھی حکم دیتے ہیں کہ اپنے والد کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ پھر فرمایا ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب، پھر جو اس کے قریب ہے، جو اس کے قریب ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ باپ کو اللہ ذو الجلال کے پیغمبر نے جنت کا درمیانہ دروازہ کہہ دیا، ماں کے قدموں کے ساتھ جنت کو جوڑ دیا کہ یہ اگر خدمت کرے گا تو جنت ملے گی۔ اب ایک گھر میں ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، ایک نیکی کا حکم دیتا ہے، دوسرا بھی نیکی کا حکم دیتا ہے، اچھا کس کی بات ماننی چاہیے؟ دونوں نیکی کا حکم۔
بتائیے، دلائل تو کہتے ہیں کہ ماں کے تو 3 حق ہوئے اور باپ کا 1 حق۔ الفاظ تو نہیں میں بولنا چاہتا تھا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے، یہ ان یورپین مزاج لوگوں کے بارے میں ایک بہت بڑی چپیڑ ہے یہ حدیث، جو کہتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے حق نہیں دیا۔ عورت کے کتنے حق بیان ہوئے ہیں؟ اور مرد کے؟ عورت قتل ہو جائے تو خاوند کو دیت کتنی ملے گی؟ 50 اونٹ۔ خاوند قتل ہو جائے تو عورت کو دیت کتنی ملے گی؟ 100 اونٹ۔ کس کا خیال کیا شریعت نے؟ بولیے، پھر کیسے اسلام نے عورت کا خیال نہیں کیا؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ دین سے نابلد ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ گھر میں نیکی کی بات ہے، والد بھی کرتا ہے، والدہ بھی، کس کی بات مانیں گے؟ دونوں نیکی کے کام کر سکتے ہیں، دونوں کر لو، لیکن اگر ایک کہتا ہے یہ کرو، دوسرا کہتا ہے یہ کرو، تو کس کی بات مانیں گے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی، کس کی بات مانیں گے؟ والدہ کی۔ کیوں؟ یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ماں اور باپ جب دونوں ہی ایک بات کہیں گے تو باپ کی بات مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس کی توجیہ سمجھیے۔ باپ بھی ہے اور والدہ گرامی کا شوہر بھی ہے، خاوند بھی، ایسا ہی ہے۔ آپ کو بھی باپ کی بات ماننے کا حکم الگ احادیث میں موجود ہے۔ ایما امرأة اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قیل لها ادخل الجنة من ای باب شئت۔ جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، خاوند کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی حفاظت کرتی ہے اور بچوں کی پرورش کرتی ہے، یہ جنت میں داخل ہوگی۔ اولاد کو بھی باپ کی بات ماننی ہے اور ماں کی بھی، لیکن باپ اور ماں میں سے کس کو دوسرے کی بات ماننی ہے؟ بولیے۔ اطاعت بیوی کو خاوند کی کرنی چاہیے کہ خاوند کو بیوی کی؟ تو ماں کو بھی تو باپ کی بات ماننی پڑے گی نا۔ اس لیے جب دونوں کی بات خیر کی ہے تو پہلے باپ کی بات مانی جائے، لیکن اگر ایک نیکی کی بات اور ایک برائی کی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر برائی کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ تَقْدِيمُ طَاعَتِهَا عَلَى طَاعَةِ الْأَبِ۔ ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد کی اطاعت سے ماں کی اطاعت کو مقدم کیا جائے گا۔ فَإِنَّ طَاعَةَ الْوَالِدِ مُقَدَّمَةٌ، باپ کی اطاعت مقدم ہے۔ اذا امر کلاہما بامر مباح، جب دونوں ہی جائز کام کا حکم دے، وتعارض امراہما، اور دونوں کے کام میں تعارض ہو، ایک بھی نیکی کا کام کہہ رہا ہے، ایک دوسرا نیکی کا کام کہہ رہا ہے، تو وہاں باپ کی بات کو مقدم کیا جائے گا۔ وذلك لأن الأم هي نفسها ملزمة بطاعة زوجها الذي هو الأب، اس لیے باپ کی بات کو مانا جائے گا کیونکہ بیوی بھی اس بات کی شرعاً پابند ہے کہ اپنے خاوند کی بات مانے۔ وَأَمَّا إِذَا أَمَرَ أَحَدُهُمَا بِطَاعَةِ اللَّهِ وَالْآخَرُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اگر والدین میں سے ایک نیکی کا حکم دے ایک برائی کا، فَتَجِبُ طَاعَةُ الْأَوَّلِ، تو نیکی والے کی بات مانی جائے گی، وہ باپ کو یہ مان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے۔ گھروں میں لڑائی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ میری بیوی یہ کہتی ہے، میری ماں یہ کہتی ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت فرمائے، اللہ نے بڑی فہم دی تھی ان کو۔ بعض ماؤں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور صحیح رخ پہ رکھے۔ بعض دفعہ مسائل بن جاتے ہیں، وہ بغیر کسی سبب کے کہیں گے اس کو طلاق دے دو۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے، یا شیخ ان امی امرتنی ان اطلق زوجتی افاطلقها، میری ماں کہتی ہے اس کو طلاق دے دو، تو میں طلاق دے دوں؟ قال هي زوجتك ولا زوجة امك، وہ بیوی تمہاری ہے کہ تمہاری ماں کی بیوی ہے؟ وہ کیوں کہتی ہے؟ طلاق تو آپ نے دینی ہے، تمہارا کیسا معاملہ؟ کہتے ہیں میں تو ٹھیک۔ پھر کہا کہ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو باپ نے کہا تھا کہ طلاق دے دے تو انہوں نے طلاق دے دی۔ ایک اور بھی سلف میں سے نیک آدمی تھے، ان سے پوچھا گیا کہ میں پھر اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ عبداللہ ابن عمر نے تو دے دی تھی۔ نے کہا نہ تم عبداللہ ابن عمر ہو نہ تمہارے باپ عمر ہیں، جاؤ جا کے اپنے گھر کو سنبھال۔ دلیل عمر کی لیں گے رضی اللہ عنہ، دلائل سیدنا عبداللہ ابن عمر کے لیں گے اور کام اپنے کریں گے۔ حدیث یہ بھی کہتی ہے ای الناس اعظم حقا علی الرجل، سوال کیا گیا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال امہ، اس کی ماں کا ہے۔ ای الناس اعظم حقا علی المرأة، عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟
قال زوجها، اس کے خامد کہ میں آپ کو اس لیے بات بتا رہا ہوں، کل کو آپ کی بھی شادی ہونی ہے، لڑائی جھگڑے آج کل آتے ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں سمجھا دی تھی۔ سلف صالحین کی بات لکھنے والی ہے، حق الاب اعظم وحق الام الزم۔ حق الاب اعظم، باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے، وحق الام الزم، اہتمام جو ہے ماں کا کرنا زیادہ اس کا حکم آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بسا اوقات کڑیل جوان ہونے کے بعد باپ سے تو بچے ڈر جاتے ہیں، ماں سے نہیں ڈرتے، اس کا خیال نہیں کرتے۔ باپ کے تو لپڑے سے بھی ڈرتے رہے کہ ایک ریپٹا لگا نا تو ٹھیک ہو جائے گا، ماں بیچاری بولتی رہتی ہے، کوئی سنتا نہیں۔ اس لیے ماں نے جو مشقتیں ہیں صحیح ہیں اس کے بدلے میں، اور جو ماں نے پرورش میں اور اس کی رضاعت میں اور اس کے حمل میں اور اس کی تربیت میں جو وقت لگایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور شریعت نے ایسا ہی کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 3 مرتبہ اس بات کا حکم دیا، امک امک امک۔ بعض چیزیں اتفاق سے سمجھنے سمجھانے کے لیے بھی عرب کیا کرتے ہیں، تو عربوں کا مزاج ایسا نہیں ہے نا جو آج پاکستان میں۔ یہاں تو کوشش ہوتی ہے نا کہ ماں صرف سوتے وقت ہی بچے کو پاس رکھے گی، باقی بیچارہ یہ مرد ہی اٹھائے گا۔ تو عرب کیا کہتے ہیں؟ امک امک امک، 3 مرتبہ تم اٹھاؤ نا، 4تھی مرتبہ میں بھی اٹھا دوں گا۔ 3 مرتبہ آیا نا۔ ادب و آداب جو ہیں یہ والدین سکھایا کرتے ہیں، اور تربیت جو کرنے والی چیز ہے یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اس نے کھانا کیسے کھانا ہے، اس نے اٹھنا کیسے ہے، اس نے بیٹھنا کیسے ہے۔ لیکن مجالس میں اور دیگر ادب و آداب یہ والد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم بقیہ گفتگو پیش کریں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں والدین کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ذوالجلال ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے۔ اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری تربیت اور تزکیے کے لیے ہادی و مرشد بنایا اس ذات کو جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہستی کی تربیت پانے والے اللہ ذوالجلال کو اتنے پسند آئے کہ مالک الملک نے ان کو رہتی دنیا تک پوری کائنات کے لیے نمونہ بنا دی، بلکہ ان کے ایمان کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میزان اور مقیاس بنا دی۔ کون سے اصول تھے جن اصولوں کی روشنی میں ان کی تربیت کی گئی اور انہوں نے اس تربیت کو قبول کیا؟ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر وہ سنت، ہر وہ خوبصورت ادا جو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو عطا کی تھی، اس کو اختیار کرنا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اور پھر انہی اداؤں پہ اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا، یہ صحابہ کرام کا طرہ امتیاز تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول، ہر عمل، یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہ جو حارثہ بن نعمان کی بیٹی ہیں، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جنت میں گئے تو فرماتے ہیں فَسَمِعْتُ قِرَاءَةً، میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا حارثہ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہے، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، یہ روئے زمین میں سب سے زیادہ اپنے والدین کی اور والدہ کی خدمت کرتا ہے۔ اس کا بدلہ اللہ نے کیا دیا؟ وہ زمین پہ بیٹھا تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے۔ یہ وہ واحد جلیل القدر صحابی ہیں، سرور کائنات تشریف فرما تھے اور جبریل بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور انہوں نے سلام کہا، تو جبریل نے سلام کا جواب دیا۔ کچھ وقت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حارثہ جانتے ہو تم نے کس کو سلام کیا؟ کہا میرے علم میں تو نہیں۔ کہا وہ جبریل تھے، تم نے سلام کہا اور جبریل نے سلام کا جواب دیا۔ ایک دوسرے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، جبریل امین بھی، تو سیدنا حارثہ بن نعمان شرما گئے کہ کہیں گفتگو میں خلل نہ واقع ہو جائے تو چپکے سے گزرے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں حارثہ نے سلام نہیں، تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں جبریل تم جانتے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں
یہ ان لوگوں میں سے ہے جو جنگ حنین میں 80 لوگ جنہوں نے مضبوطی کے ساتھ اللہ ذوالجلال کے دین کے لیے کھڑے تھے، اور اس کی آل اولاد کو اللہ جنت میں بڑے رزق عطا کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حارثہ کو بتایا کہ حارثہ تم نے سلام کیوں نہیں کہا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے کہ آپ کی گفتگو میں خلل نہ۔ یہ حارثہ بن نعمان اور عمران بن حسین، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کمال دیا جو کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ 30 سال تک عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہے، لیکن 30 سال کے اندر لا شکا ولا بکا ولا تذمر، ایک دن بھی کسی انسان کے سامنے نہ رو کے دکھایا اور نہ ہی شکایت کی، اور نہ ہی اس پہ وہ کبیدہ خاطر ہوئے کہ مجھے بیماری کیوں لگی ہے۔ حالت یہ تھی کہ تہجد پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور جب صبح وضو کر کے بیٹھتے تو یہ واحد صحابی ہیں کہ فرشتے آ کے ان سے مصافحہ کیا کرتے۔ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا جو حارثہ بن نعمان کی بیٹی ہیں، فرماتی ہیں لقد كانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين او سنة وبعض سنة، 2 سال یا اس کے لگ بھگ میرے گھر کا تنور اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات جہاں کھانا پکاتی، ہمارا یہ تنور دونوں گھروں کا تھا، ہم اکٹھی روٹیاں لگایا تھا۔ وما اخذت سورة قاف الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل جمعة على المنبر، میں نے سورة قاف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی، میں روٹیاں پکا رہی ہوتی اور میں گھر میں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الناس جب لوگوں کو خطبہ دیتے منبر پر کھڑے ہو کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار سورت قاف پڑھی ہے کہ مجھے بار بار سن کے یہ پوری سورت یاد ہو۔